DHQ کا وزٹ کیا، وہاں پر تقریباً 230 بستروں پر مشتمل یہ ہاسپٹل ہے 17 لاکھ کی آبادی کے لیے۔ آپ چونکہ یہاں کے منتخب نمائندے ہیں، آپ بتائیے گا کہ یہ اتنی بڑی آبادی کے لیے صرف ایک ہی بڑا ہاسپٹل، جو ہاسپٹل یہاں پر ہے وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ جو لواحقین آتے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے نہ، وہاں پر ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، بڑا ماہر امراض ہے، لیبارٹری ہے وہ بھی فنکشنل نہیں ہے، لوگ بایو ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ اس وقت جس اسٹیڈیم میں ہم موجود ہیں، جس گراؤنڈ میں ہم موجود ہیں، 1990 میں یہ بنا تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف کیچڑ ہی ہے، تو کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جو جہاں پر اب لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی یہاں پر کوئی پراپر جگہ نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو یہاں پر ہم گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ غفلت کس کی ہے؟ آیا یہ انتظامیہ کی غفلت ہے، عوام کی غفلت ہے، یا پھر جو منتخب نمائندے ان کی ہے؟ چکوال تاریخی اعتبار سے اہمیت رکھنے والا شہر ہے، ریوڑی پوری دنیا میں مشہور ہے، مونگ پلی پوری دنیا میں مشہور ہے، دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور اگر وہ یہاں پر آ کے اس طرح کی صورتحال دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سر ہلکی سی بارش ہوئی، چند منٹوں کی بارش ہوئی، ہم چکوال کے اندر ہی موجود تھے، چکوال کی جو مین سٹی ہے وہ پانی پانی ہو گیا، ہر طرف سے بارش کا پانی کھڑا رہا، گاڑیوں میں چلنے والوں کی مشکلات کا سامنا تھا، جو پیدل چلنے والے تھے ان کو مشکلات کا سامنا تھا۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ چکوال اتنا خوبصورت شہر ہے، اتنا پیارا شہر ہے اور اتنا بڑا شہر ہے، اس کے باوجود بھی انتظامات نہیں ہے سر۔ سارے مسائل تو ہے، حل کیا ہے سر؟ دیکھیں چکوال ضلع میں ہم موجود ہے، اور صبح سے ہم چکوال کے جو مسائل ہے، یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہم لمحہ بلمحہ جو اپڈیٹس ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت چکوال کے MNA میجر ریٹائر طاہر اقبال صاحب موجود ہیں، ان سے ان تمام تر مسائل پر بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ مجھے بتائیے گا، صبح سے ہم چکوال کے جو مسائل ہیں وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، مختلف ایشوز ہیں یہاں پر، سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ہیلتھ کا ہے۔ ہم نے DHQ کا وزٹ کیا، وہاں پر تقریباً 230 بستروں پر مشتمل یہ ہاسپٹل ہے 17 لاکھ کی آبادی کے لیے۔ آپ چونکہ یہاں کے منتخب نمائندے ہیں، آپ بتائیے گا کہ یہ اتنی بڑی آبادی کے لیے صرف ایک ہی بڑا ہاسپٹل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ وسلم تسلیمہ۔ جیسے کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 270 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، پچھلے 5-7 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، میں بھی کام کر رہا ہوں، MPA بھی کام کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چکوال میں ایک 400 بیڈ کا نیا ہاسپٹل بنے۔ اس کے لیے پچھلے سال بھی بڑی محنت ہوئی، شہباز شریف صاحب نے ہمیں کچھ پیسے بھی دیے، لیکن جگہ کا تعین ٹھیک نہیں ہو سکا کہ کس جگہ پہ ہم یہ نیا ہاسپٹل بنائیں۔ اب ہم نے جگہ لے لی ہے، جو ہمارا بائی پاس ہے، جو ناردرن بائی پاس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی 400 کنال جگہ لے لی گئی ہے، اور امید ہے کہ جلد اس پہ کام۔ میں خود بھی ذاتی طور پہ بھی اسمبلی میں بھی کہہ چکا ہوں، چیف پرائم منسٹر صاحب تک بھی بات پہنچائی ہے کہ ہمیں ہر حالت میں 400 بیڈ کا ہاسپٹل چاہیے۔ اس کے علاوہ جو میں بات کرتا ہوں صحت کی، سب سے بڑا آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کارڈیک یا ہارٹ کی بہت زیادہ پرابلمز چل رہی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ بھی ہے، چکوال کے سینٹر میں بالکل جگہ جہاں پرانا AC صاحب کا گھر ہوتا تھا، وہاں پہ ہم کارڈیک سینٹر بنائیں، جس طرح RIC ہے، اس طرح کے ایک چیز بنا لیں، کیونکہ اکثر لوگ ہمارے بیچارے جب یہاں سے ہارٹ کی سیریس پرابلم چلتے ہیں، یہاں سے تو گجر خان یا مدرہ میں جا کے ان کی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں موت تو جہاں جگہ وقت مقرر ہوگی، لیکن گھر والوں کا حوصلہ ہوگا کہ نہیں، ہم نے یہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ کر لی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ہم کر لیں، کہ ایک ہمارا ہاسپٹل بن جائے اور ساتھ ہی یہ کارڈیک سینٹر بنے۔ ہاسپٹل جب 400 بیڈ کا بن جائے، تو میں نے 2013 کے الیکشن میں شہباز شریف یہاں آئے تھے، تو اس وقت ان کو کہا تھا ہمیں میڈیکل کالج دے۔ اس وقت یہ بہت تیز چل رہا تھا کہ یہاں میڈیکل کالج بنے گا، ہاسپٹل بنے گا۔ تو ہم چاہیں گے کہ یہ ہاسپٹل بنے، تو ساتھ ہی ہمیں پھر یہاں میڈیکل کالج دیں، کہ ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں باہر جاتے ہیں جا کے پڑھنے کے لیے، ایون بہت ساری یونیورسٹیوں میں جانا پڑتا ہے۔ سر جو ہاسپٹل یہاں پر ہے وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ ہم نے دیکھا اندر جو ہے نہ وہاں پر جو لواحقین آتے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ وہاں پر ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، نہ وہاں پر کوئی اس طرح بڑا ماہر امراض ہے۔ اس کے علاوہ یہ سر کہ جو لیبارٹری ہے وہ بھی فنکشنل نہیں ہے، لوگ بایو ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے، یہاں پہ ہر چیز ہم نے نئی لگوائی۔ آپ نے CT اسکین دیکھا ہوگا، یہاں لگایا ہوا ہے۔ ہم نے یہاں اسلام آباد ڈائگنوسٹکس والوں کے ساتھ مل کے بڑی کلاس کی یہاں لیبارٹری بنی تھی، اور شہر میں اگر وہ ٹیسٹ 2000 کا 1500 کا بن رہا ہے، تو یہاں ٹوٹل 400-500 روپے لے کر۔ لیکن یہ PTI والے آئے، ان کا بالکل لیب بنی ہوئی تھی اسپتال کے اندر، ان کو انہوں اٹھا کر پھینک دیا باہر کہ یہاں سے چلے جو، یہاں تم لوگ نہیں بیٹھ سکتے، ان کو باہر نکال دیا۔ اگر وہ لیب یہاں ہوتی تو باہر لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں، اتنا ایفیشینٹ کام ہو رہا تھا، اور ہوا 1.5 سال کام ہوا ہے اس پہ۔
دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہاسپٹل بیسیکلی یہ تحصیل لیول کا ہاسپٹل تھا، اٹ از ناٹ اے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، یہ ہے ہی تحصیل لیول کا، اور اس کی فیسلٹیز بھی اسی طرح ہیں. ہم نے کافی اپ گریڈ کیے ہیں، اس میں الٹرا ساؤنڈ کی نئی مشینیں آئی ہوئی ہیں، سی ٹی اسکین کی مشین آئی ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں جو آپ نے کہا کہ ہارٹ کا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہارٹ کا پراپر ایک کارڈک سینٹر چاہیے چکوال میں. ہے ہمارے پاس، وہاں پہ اب یہ ڈاکٹرز وغیرہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایفیشنسی نہیں ہے اس میں جو ہارٹ کے مرض کے لیے ایفیشنسی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے تو سیکنڈز کی بات ہوتی ہے. آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اکوپمنٹ استعمال ہونا ہے تو کرنا ہے، اس لیے اس کے اوپر بہت ساری محنت ہونے والی ہے. ہم لگے ہوئے ہیں. میں نے ابھی بھی اسمبلی میں بھی تقریر کی ہے، الیکشنوں میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو کہ برائے مہربانی ہمیں یہ فیسلٹی دیں تاکہ لوگ بچائے یہاں سے بھاگنے کے، اسلام آباد پنڈی جانے کے، یہی ان کا علاج ہو سکے. ایک اور چیز، کچھ عرصہ پہلے میں نے ذاتی طور پر، ہمارے ایک دوست ہیں کرنل صاحب، ہم نے فوجی فاؤنڈیشن والوں سے بات کی کہ نارنگ کے پاس کچھ 40-45 کلال جگہ گورنمنٹ کی پڑی ہوئی، جہاں اب انہوں نے میرا خیال منڈی لگانی شروع کر دی ہے، کہ ہمیں وہاں پہ فوجی فاؤنڈیشن کا ایک ہی ہاسپٹل ہمارے پاس، اور وہ کلر کار میں ہے، سارا چکوال اس طرف ہے، سمجھے. تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ہاسپٹل کے بجائے یہاں اسپیشلسٹ سینٹر بنائیں کہ ہر قسم کا اسپیشلسٹ آئے، یہاں پہ بیٹھیں، اور یہاں سے جو جنرل ہاسپٹل سے جو لوگ علاج کراتے ہیں، جو کرتے ہیں، اگر اسپیشل ضرورت ہو یہیں پہ ان کا. وہ بات کافی حد تک چل گئی، لیکن پھر کہیں انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں فوجی. تو کوشش کروں گا اب میں دوبارہ، میں نے اگلے دن اللہ کرے کہ آپ اپنے ان جو آپ کا مشن ہے، ویژن ہے، اس میں کامیاب ہوں. سر، ہاسپٹل کے بعد ظاہری بات ہے کھیل کود کے میدان بھی آباد رکھنے ہوتے ہیں. اس وقت جس اسٹیڈیم میں ہم موجود ہیں، جس گراؤنڈ میں ہم موجود ہیں، 1990 میں یہ بنا تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف کیچڑ ہی ہے، کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ہے. جہاں پر اب لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی یہاں پر کوئی پراپر جگہ نہیں ہے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ لوگوں کی ظاہری بات، نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھیل کود کے میدان ان کے لیے یہاں پر موجود ہو. کیا سمجھتے ہیں کہ اس سب کچھ جو یہاں پر ہم گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ غفلت کس کی ہے؟ آیا یہ انتظامیہ کی غفلت ہے، عوام کی غفلت ہے، یا پھر جو منتخب نمائندے ان کی ہے؟ دیکھیں جی، میں بتاؤں آپ کو، غفلت آپ کہیں کہ تو میں کہوں گا ساری ہم اس میں ہیں، اس ہم میں ننگے ہم سارے. بات یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا اسٹیڈیم تھا. ویسے آپ کو بائی دا وے یہ بتاؤں، یہاں پہ 2-4 قسم کی گیمز ہوتی ہیں. چکوال میں سب سے ایسا ہم جلسہ کہتے ہیں، بیلوں کا جلسہ، کرا جس کو کہتے ہیں، وہ یہاں ہوتا ہے. یہاں کبڈی کے بہت سارے میچ ہوتے ہیں، آئے دن کبڈی کا کوئی نہ کوئی مختلف ٹیمیں آتی ہیں یہاں پہ، اور بڑی بڑی اچھی ٹیمیں آتی ہیں. والی بال کے یہاں میں، کرکٹ کے آپ دیکھیں کہ 2 لوگوں نے پچیں بھی بنائی ہیں یہاں پہ وہ کرتے. لیکن جو اسٹینڈرڈ اسٹیڈیم کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بیکاز یو نیڈ گریڈ گراس، سب کچھ آپ کے لیے. آج کل تو ایسٹرو ٹف آ گیا ہے، وہ لگے ہوئے ہوں. تو امید ہے کہ انتظامیہ بھی اس پہ کام کرے، اور سپورٹس اور ہمیں بھی کام کرنا چاہیے. چکوال تاریخی اعتبار سے اہمیت رکھنے والا شہر ہے. ریوڑی پوری دنیا میں مشہور ہے، مونگ پھلی پوری دنیا میں مشہور ہے. دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور اگر وہ یہاں پر آ کے اس طرح کی صورتحال دیکھیں گے تو کیا کہیں گے سر؟ آپ کی بات میں 100% ایگری ود یو کہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. یہ تو ایک چھوٹا اسٹیڈیم، ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا اسٹیڈیم ہے جو ادھر 3 مرلہ اسکیم میں بنا ہوا ہے، بڑے خوبصورت. میں آگے 2 دفعہ وہاں گیا ہوں، اور پھر میں نے سپورٹ، خدا کا خوف کرو تم لوگ کہ وہاں اتنا بڑا ہال، بیڈمنٹن ہال بنا ہوا ہے، اس میں باسکٹ بال بھی کھیلا جا سکتا ہے، کرکٹ گراؤنڈ بھی بنا ہوا ہے، فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے. لیکن لوگ جاتے نہیں ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، آئی ڈونٹ نو. اب ہمارا ایک آدھ گراؤنڈ ادھر ہے جہاں لوگ بچے شام کو جائیں آپ تو بہت سارے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ابھی پیچھے بھی ہم نے ریلوے گراؤنڈ میں پیچھے وہاں پہ بھی جگہ ہے گراؤنڈ کی، وہاں پہ ہم نے ابھی فٹ بال کا ٹورنامنٹ کرایا، اور بڑا اچھا میں نے دیکھا، لڑکے بڑے اچھے. پاکستان میں اسپورٹس مین اسپرٹ میں اگر دیکھیں گے تو ہمارے پاس بہت سارے. خالق صاحب تھے ہمارے، اڑتا پرندہ جس کو کہتے ہیں، 100 میٹرز کا کلر ہولڈر ہے اس میں ورلڈ کپ، ورلڈ مقابلے جو ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی ان کے بیٹے ہیں پیچھے کبڈی کھیلتے ہیں، ایتھلیٹکس کرتے ہیں. تو یہ فیسلٹی ساری جو ہے اس پہ کام ہونے والا ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ کم از کم 30-40-50 کروڑ روپیہ لگے گا تو یہ اسٹیڈیم اپنے ہوش میں آئے گا. سر، آخری کوشچن کروں گا، ظاہری بات ہے آپ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوگا. آپ پہلے تو بہت شکریہ سر.
हल्की सी बारिश हुई, चंद मिनटों की बारिश हुई, हम चकवाल के अंदर ही मौजूद थे। चकवाल की जो मेन सिटी है वो पानी पानी हो गया, हर तरफ से बारिश का पानी खड़ा रहा, गाड़ियों में चलने वालों को मुश्किलात का सामना था, जो पैदल चलने वाले थे उनको मुश्किलात का सामना था। सर ये क्या हो रहा है? चकवाल इतना खूबसूरत शहर है, इतना प्यारा शहर है और इतना बड़ा शहर है, उसके बावजूद भी इंतजामात नहीं है सर। देखें, एक तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब आजकल जो बारिशें आ रही हैं बहुत सीवियर किस्म की बारिशें, और घंटे में आप कई सेंटीमीटर पानी आपके यहाँ जमा हो जाता है। हमने अभी पीछे ये अगर आप सड़क देखें, मेन हमारी तलगंग रोड, जेलम रोड, सारा पूरा, इस पे बड़े बड़े नाले नीचे बने हुए हैं, 4-4, 5-5 फुट के नाले बने हुए हैं जहाँ से पानी निकल रहा है। लेकिन एक बदबख्ती है कि वो जिस ठेकेदार ने ये नाले बनाए तो बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, ख़ास तौर पे जो आप वो करते हैं ना, उसको ऊपर से करें, नीचे से क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो वो उन्होंने जो लकड़ी शकड़ी नीचे से निकाल के बाहर नहीं वो छोड़ दी बीच में, विद द रिज़ल्ट, ये कंफर्म न्यूज़ बता रहा हूँ, विद द रिज़ल्ट कि पानी निकलता तो है, लेकिन फिर हमारे लोग भी सारे प्लास्टिक के लिफाफे कचरा घर का उठा के तो बाहर फेंक देते हैं। जब वो इन नालों में जाता है, चूँकि आगे वो फट्टे भी लगे हुए खड़े हैं, डंडे लगे हुए हैं जहाँ से पानी, तो फंस जाते हैं और पानी रुकता है। लेकिन चकवाल शहर छोटा शहर है और इसके सीवरेज का प्रॉब्लम है हमें। बहुत पैसा हम लोग आ चुके हैं इस पर, MNAs MP सारे खर्च करते हैं, और अब आने वाले वक्तों में भी हम सोच रहे हैं चकवाल में सीवरेज का सिस्टम ठीक होना चाहिए। पानी का हर जगह पे पानी के निकास का सिस्टम होता है। सारे मसाइल तो है, हल क्या है सर? हल देखें जी, मैं तो आपको बता रहा हूँ, वी शुड वर्क ऑन दिस। ये जो हमने इतने बड़े नाले दोनों साइडों में बनाए हुए रोड के, जेलम रोड के, तलगंग रोड के, इसको दोबारा रिविजिट करें। जितनी बल्दिया वाले हैं जो गवर्नमेंट, सारे नीचे से अगर उसके अंदर कोई कचरा है तो निकालें, साफ़ करें। इनके पास आजकल वो सकिंग मशीन्स भी हैं जो पानी को खींच ले, उस तरह का कोई सिस्टम करें ताकि कचरा निकले के बाद। ये काम है डिप्टी कमिश्नर का, ये काम है बल्दिया का, ये सारे काम उनको देखने चाहिए कि ये क्यों है। हम तो चलो करेंगे जो करेंगे, लेकिन हमारे पास लोग आते भी हैं और हम करते भी हैं। जो पैसा हमें मिलता है अल्लाह के फजल से, एक पैसा भी कभी नहीं रखा, हम तो चकवाल में लगा रहे हैं और लग रहा है, ठीक है जी। लेकिन ये चीज़ें क्योंकि स्टाफ उनके पास है, अमला उनके पास है, डिप्टी कमिश्नर के, AC के पास चकवाल का, जो बल्दिया वाले हैं ये सारे, इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर का है जी। DPO शुड बी एक्टिव। अगर यहाँ पे कत्लो गारत होती है, कत्ल हो रहे हैं, तो दे शुड मेक श्योर कि जो जिम्मेदारी है उनकी उसको पूरा करें। समझ आई ना जी। जब तक आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आपके जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनके साथ इन चीज़ों पे बार बार मेहनत होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, ताकि हम भी पॉइंट आउट करें और वो भी बताएं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। अगर फंड के प्रॉब्लम है तो हम गवर्नमेंट के पास जाएं कि हमें फ़ंड दें, हमने ये काम करना है, ठीक है। इसी तरह अगर उनको ये समझते हैं कि MNAs MPs के साथ भी डिस्कशन होनी है तो आएँ, बैठे हमारे साथ बात करें। बहुत शुक्रिया। मेजर रिटायर तारिक इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हल्के के चकवाल के MNA है, और तमाम तर जो मसाइल थे उन पर तफसीली बात की, क्या कुछ होना चाहिए, ये मसाइल हल कैसे होंगे, कब तक ये मसाइल हल हो सकते हैं और कहाँ से ये मसाइल जो है बेसिकली जनरेट हुए हैं। तमाम सूरत हाल पर उन्होंने बात की। हम आगे भी जाएंगे और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, मसाइल भी दिखाएँगे जी।